پاکستان اور اس کا نظام بہت ہی گندا نظام ہو چکا ہے پاکستان کا جو ہے نا. آج آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کروں گا. میں سوچ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ایک پلاننگ کی جاتی ہے وہی ہم کو وہ جو بیوروکریٹ ہیں، پولیس ہے یا کوئی سول سرونٹ ہیں، وہ سارے اسی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہیں. آج آئی جی پی پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بولا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 8-10 ڈسٹرکٹ ہیں ادھر سے جی بہت ہی زیادہ خطرہ ہے دہشت گردی کا، اور 4-5 مہینے تک کا ہے. واہ 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 واہ. یعنی کہ وہی، کیونکہ یہ ان کے اخلاقیات مر چکے ہیں، اور یہ کوئی پولیس آفیسر نہیں ہوتے، یہ کوئی پولیس ہو، یہ فرمائشی آدمی بھرتی کیے جاتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے. اور پاکستان تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک ان کے اخلاقیات نہیں اٹھائی جائیں گی، کیونکہ وہ وردی والا جو پیچھے وہ کتا وہ وردی میں کھڑا ہے نا، وہ جو حافظ ہے، وہ کتی ماں کا بچہ جب تک کھڑا ہے اور جب تک یہ جرنل ہم پہ مسلط ہیں، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں بھائیو کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ کتا وردی والا جو پیچھے کھڑا ہے وہ جو بولے گا وہ آگے جو ہماری پولیس ہے وہی کرے گی، کیونکہ پولیس میں تو اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ شروع سے ہی پیسہ دے کے بھرتی ہوتے ہیں اور ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو اپنی سیلری سے، اپنے عہدوں سے بس ان سے مطلب ہے، اور کسی چیز سے ان کو مطلب نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچتے کہ ہم کون سے عہدے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ کتا وردی والا جو ہے یہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ان کو آگے ان کی کسی پولیس والے کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بول سکے، کیونکہ یہ شروع سے ہی پیسہ دے کے بھرتی ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی پیسہ اپنا جمع کرنے اور پیسہ بنانے میں یہ اپنی جو سروس ہے وہ پوری کرتے ہیں. اس لیے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں، ایک اخلاقیات ہوتی ہیں، الیکشن 90 دن میں ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ لینا، وہ اس کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے ارے بھائی تو جس کا ٹٹو ہے ہم کو نہیں پتا، تو ایسے فرمائشی پروگرام کر کے عدالت میں جائیں گے، یہ ساری یہ کہانی بنا کے جائیں گے. اور اگر عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو عدالت بھی کتوں کی عدالت ہوگی، کیونکہ عدالتیں کیا اندھی ہیں، ان کو نہیں پتا ملک میں کیا حالات ہیں اور کیسے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہمارا غریب کیسے پس رہا ہے، اور کیسے یہ انہوں نے سول مارشل لا لگایا ہوا ہے. کیا عدالتیں اندھی ہیں جو یہ پوچھیں گی ایسا؟ 1 منٹ میں اگر یورپ یا امریکہ کا ملک ہوتا تو 1 منٹ میں یہ سارے اندر ہوتے، کیونکہ ہمارے ادھر اخلاقیات نہیں ہے، عہدوں کی لڑائی ہے. کیونکہ یہ جو آئی جی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں کچھ ان کے خلاف کروں گا تو یہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے اس کو عہدہ چاہیے. آرمی چیف کا بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آرمی چیف کیسے بنا ہے. یہ کتی ماں کا بچہ، یہ 1 نمبر گھٹیا آدمی تھا. اس کو بنایا ہے مریم نے. مریم کی اس سے لیک پہلے سے ہی تھی. یہ سارا جو مریم یہ سٹپنی پھدک رہی ہے نا، سارا اس کے سر پہ پھدک رہی ہے. اس کو سارا پتا ہے کہ اس کو میں ہی لے کے آئی ہوں، سارا یہ میری بات ہی سنے گا، اور میں وہ جو ہم بولیں گے، اس لیے تو یہ کہتی ہے اس کو نااہل کرو، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وردی والے کتے میں ساری طاقت ہے، یہ وردی والا کتا ہی سب کچھ کرے گا. اس لیے ہمیں اب ان آرمی چیف یا اس کتے کے بچے کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اس کی اوقات یاد دلانی پڑے گی. اس لیے آپ لوگوں کو آزادی تبھی ملے گی جب یہ کتے اپنی اوقات میں آئیں گے. یہ جب تک یہ وردی والے کتے یہ جو جھوٹے دعوے کرتے تھے، آئی ایس آئی جو 1 نمبر گھٹیا آئی ایس آئی، یہ دنیا کی اس کو آخری نمبر سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. جو یہ بولتی ہے میں دنیا کی نمبر آئے، یہ صرف اور صرف پیسہ دے کے مشہوری کر کے ہم کو یہ ساری سٹوریاں سنا کے یہ بنے ہوئے تھے. یہ آئی ایس آئی 1 نمبر کی گھٹیا آئی ایس آئی ہے پاکستان کی، اور یہ آخری نمبر پہ ہے، یہ کوئی پہلے نمبر پہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ویڈیو بنانے میں، پورن فلموں بنانے میں 1 نمبر ہے. یہ ابھی جو یہ کتا گیا ہے نا، یہ وردی والا کتا جو وہ گنجے سے ملنے گیا ہے، کوئی عوام اتنی پاگل اور اندھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں یہ کتے سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ جو پولیس ہے نا، ان کتوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ. جب تک اخلاقیات ان کے اندر نہیں آئیں گی
یہ کبھی ان کے آگے نہیں بول سکیں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی پیسہ دے کے اپنے عہدے خریدتے ہیں، اپنے عہدوں پہ آتے ہیں، اور جو ان کو لاتا ہے وہ سارا پیچھے سوٹی والا وہ وردی والا کتا بیٹھا ہوتا ہے جو ان کی دم پہ مارتا ہے سوٹی، اور یہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سیدھا یہ الیکشن کمیشن کس نے لگایا؟ وردی والے کتے نے۔ اور دوسرا رہے بات وہ اس کی جو وہ حاجہ آصف کی کیا اوقات ہے؟ حاجہ آصف کی اوقات ایک وہ جنگلی کتے سے زیادہ اوقات نہیں حاجہ آصف کی ادھر وزیر دفاع جو بنا ہوا ہے اس کا، جو اس نے بولا ہے نا کہ جی یہ فوج نہیں مل سکتی جی، فوج بیزی ہے، فوج گانڈ مرانے میں بیزی ہے۔ یہ 7-8 لاکھ لوگ ادھر کے گانڈ مرا رہے ہیں جو بیزی ہے؟ کوئی بیزی نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ آپ لوگوں کو ان کے خلاف بولنا پڑے گا، ان کا لحاظ کرنا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے اصحاب جو ہمیں جواب دے رہے ہیں یہ جو کتے کر رہے ہیں، تو ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کی بھی جنگ ہے، تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، دیکھتے ہیں پھر کون جیتتا ہے، کتنا ظلم تم کر سکتے ہو، کتنا ہماری عوام کو مارو گے، دیکھ لیں گے تم لوگوں کو۔ کتے ہو تم سب، فوج ہی ساری کتی ہے، جو ایک گٹیا آدمی کی بات مانتے ہیں وہ بھی سارے کتے ہیں، ایک نمبر کے کتے ہیں وردی والے۔ ہمارے ملک کو ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمارے ملک کا ان کتوں نے۔ عمران خان اگر ایک دفعہ بول دیا نا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کوئی پاکستانی پیسہ نہ باہر سے بھیجے ادھر، یہ کتوں کی بھی سیلری نکلنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، تو یہ عمران خان کو کرنا پڑے گا، یہ ان کے ساتھ پنگا کرنا پڑے گا اگر ملک بچانا ہے تو۔ اگر نہیں بچانا، اسی حالات میں رہنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کو ملک بچانا ہے ان کتوں کو پٹا ڈالنا پڑے گا، ان کتوں کو ان کی اوقات میں لانا پڑے گا۔ یہ آج تو مجھے اتنا غصہ ہے ان لوگوں پہ، وہ جو بول رہے ہیں نا کیا اس کا وزیر دفاع کا، وہ جس نے آگے آرمی ڈپلائی کرنی ہوتی ہے، وہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کون ہے؟ وہ محمود الرحمان کون ہے؟ وہ کتے باجوہ کا سمدھی ہے، یہ سارے کتے برتی ہوئے ہیں۔ اس لیے اس نے بھی جواب دے دیا ہماری فوج نے، فوج تو ہے ہی گانڈو، فوج آگے گانڈو ہے، یہ کوئی شہید نہیں، یہ کتے کی موت مر رہے ہیں، یہ کوئی شہید نہیں ہے، کتے ہیں یہ کتے۔